اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عبد اللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور عن یمین الرحمن عز وجل وکلتا یدیہ یمین الذین یعدلون فی حکمہم واہلیہم وما ولوا۔ پیارے بھائیوں دوستو، یہ جو حدیث آپ لوگوں کے سامنے میں نے پیش کی، اس حدیث کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل اور انصاف کو بڑی ہی فضیلت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس حدیث کے راوی عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عاص ابن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 7 ہجری کے اندر اسلام لا چکے تھے صلح حدیبیہ کے بعد، تو یہ حدیث دور کی ہے، مکی دور کی نہیں ہے، اور 7 ہجری کے اندر اسلامی ریاست کافی مضبوط ہو چکی تھی جہاد اور دفاع کے ذریعے سے۔ اب ضرورت تھی داخلی استحکام کی، داخلی امن اور امان کی ضرورت تھی، اور داخلی امن اور امان صرف اور صرف عدل اور انصاف کے ذریعے سے ممکن تھا۔ اسی وجہ سے بڑی مناسب وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو پیش کیا، اور پیش بھی بڑی فضیلت کے ساتھ کیا ہے۔ آئیے حدیث کی طرف جاتے ہیں۔ حدیث کے اندر اللہ کے رسول فرماتے ان المقسطین عند اللہ، انصاف پر مبنی فیصلے کرنے والے لوگ قیامت کے دن نور کے ممبروں پر ہوں گے، اللہ کے ہاں نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ نور کے ممبروں سے مراد یا تو حقیقتاً قیامت کے دن اللہ جل جلالہ ان کے نور کے ممبر اللہ جل جلالہ لائیں گے، اور ان لوگوں کو نور کے ممبروں پر بٹھائیں گے، اور یہ نور کے ممبر بہت اونچے ہوں گے جن پر یہ لوگ اللہ بٹھائیں گے، تاکہ سارے لوگ ان خاص قسم کے لوگوں کی عزت اور رفعت اور مقام کو دیکھ سکے۔ حقیقی معنی اور ممکن بھی ہے کہ اللہ قیامت کے دن نور کے حقیقتاً نور کے ممبروں کو لائیں گے جن پر یہ لوگ بٹھائیں گے، اور یہ مجازی معنی کہ اعلیٰ منابر سے مراد کے لوگ بہت بلند مرتبے پر فائز ہوں گے، کیونکہ ممبر ہی بولا جاتا ہے بلند مرتبے کے لیے، اور عزت کی جگہ کو بولا جاتا ہے، یعنی قیامت کے دن یہ لوگ اللہ کیا عزت کی جگہ پر ہوں گے یا بلند مرتبے پر ہوں گے جس پر یہ لوگ فائز ہوں گے۔ اور یہ خاص قسم کے لوگ 3 قسم کے لوگ ہیں، اور 3 درجے اللہ نے اس حدیث کے اندر عدل کے بیان کیے۔ نمبر 1 فی اہلیہم، نمبر 2 فی حکمہم، نمبر 1، اور نمبر 2 فی اہلیہم، نمبر 3 ما ولوا۔ فی حکمہم کے اندر سیاسی اور عدالتی نظام والوں کو عدل اور انصاف کا حکم دیا۔ جو لوگ سیاسی اور عدالتی نظام کو سنبھال رہے تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ عدل اور انصاف پر مبنی فیصلے کرے، تاکہ قیامت کے دن یہ لوگ بہت ہی بڑے مرتبے پر فائز ہو۔ یہ لوگ قیامت کے دن نور کے ممبر پر فائز ہو، جسے لوگ دیکھ کر رشک کریں گے، اور سارے لوگ ان کے رفعت اور مقام کو دیکھ سکے۔ اس وجہ سے پہلا حکم ان کے لیے، اگر دیکھا جیسے داؤد علیہ السلام کو بھی اللہ نے جب اس کو خلیفہ بنایا تو خلیفہ بنانے کے بعد سب سے پہلا حکم یہ عدل اور انصاف پر مبنی فیصلے کا دیا تھا۔ اللہ نے فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق۔ سب سے پہلے حکم یہ دیا تھا کیونکہ داخلی استحکام صرف عدل اور انصافی کے ذریعے سے ممکن ہے، اور پہلا حکم ان لوگوں کو اس وجہ سے بھی دیا کہ پورے ریاست کے اندر امن آ سکتا ہے، اور ریاست کے اندر امن یہ غیر محدودی چیز ہے۔ اور دوسرا حکم فی اہلیہم ہے، یعنی گھریلوی اور معاشرتی نظام کو سنبھالنے والے لوگوں کو حکم ہے گھر کے اندر عدل اور انصاف پر مبنی فیصلے کرے، گھر کے اندر عدل اور انصاف پر مبنی فیصلے کرے، گھر کے اندر عدل اور انصاف پر مبنی فیصلے کرے، یہ ان لوگوں کے لیے حکم ہے۔ اور وما ولوا سے وہ لوگ مراد ہیں جن کو عہدے دیے گئے ہو، جن کو کوئی ذمہ داری عطا کی گئی ہو، بھلے وہ کسی ادارے کے بڑے ہو، وہ کسی گاؤں کے بڑے ہو، کسی گھر کے فرد کوئی بڑا ہو، اور وہ بھلے وہ ادارہ نجی ہو یا سرکاری ہو، تو اس کے لیے لازم ہے کہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ عدل اور انصاف پر مبنی فیصلے کرے، اور ہر آدمی کو اپنا اپنا حق عطا کرے تاکہ جھگڑے نہ ہو، فساد نہ ہو۔ یہ 3 قسم کے لوگ قیامت کے دن اللہ کے ہاں نور کے ممبروں پر ہوں گے، اور بہت بڑے درجوں پر یہ لوگ فائز ہوں گے۔ تو لہٰذا اپنے وقت کو ضائع مت کرے، اس دنیا کو ہم نے چھوڑنا ہے، دنیا کی رفعت اور دنیا کی عیش و عشرت کی وجہ سے کبھی بھی عدل اور انصاف کو اپنے ہاتھ سے چھوڑنا مت۔ والسلام۔